میری منزلیں میرے سامنے، میری کوششیں۔ اوپر جانا ہے، جو پہلے آیا اسے نہ دوں، اپنی باری کا انتظار کر۔ اب آپ بتائیں۔ یہ کلو کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آدھا کلو گوشت لینا ہے۔ ابھی دیتا ہوں جناب۔ آپ کی سائیکل نظر نہیں آ رہی۔ اس کے نا ٹائر ٹوب خراب تھے، وہ پچھلی گلی میں جو دکان ہے نا سائیکلوں والی، وہاں پہ دیے، وہ کہہ رہا تھا ٹائر ٹوب اس کے بدل دوں گا اور شام کو لے جانا۔ نہیں جی نہیں، رہنے دیں آپ۔ جاوید بھائی آپ نا ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ بعد میں آیا اسے گوشت دے دیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے اپنی باری کا انتظار کر۔ اور کتنی چربی چڑھی ہوئی ہے تجھے، رکھ اپنا گوشت اپنے پاس، دوبارہ میں تیری دکان پہ نہیں آؤں گا۔ اور چل جا، پہلے کون سا تو ڈیلی جاتا ہے، اور سال بعد تو نے آنا ہوتا ہے۔ چل اپنا کام کر۔ اور چل۔ اب آپ آئے جناب۔ 1 کلو قیمہ۔ اچھا بھائی صاحب، یہ جو داڑھی والے صاحب جو آئے تھے، آپ نے سارے گاہک چھوڑ کے پہلے ان کو گوشت دے دیا، کیا وہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار لگتے ہیں؟ جی نہیں، تو پھر یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، جو ہماری آخرت کو بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہ میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے سلوک کے مستحق تو ہے نا۔ مگر آپ نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مسجد کے اماموں کو دیا ہی کیا جاتا ہے؟ اتنے تو صاحب لوگوں کے بچے مہینے کا جیب خرچی لے لیتے ہیں۔ واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب، یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم محلے کے تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے پیسے نہیں لیں گے۔ صرف میں ہی نہیں، یہ نائی، وہ ڈاکٹر صاحب اور بجلی والا، کپڑے سینے والا، کوئی بھی ان سے پیسے نہیں لیتا۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا۔ آدھا کلو گوشت کے بدلے جنت زیادہ منافع کا سودا ہے۔ یہ لیجیے آپ کا گوشت۔ پر بھائی صاحب، میں تو نوکری کرتا ہوں، کاش آپ لوگوں کی طرح میں بھی مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا۔ بہت آسان ہے، ادھر پچھلی گلی میں مولوی صاحب نے سائیکل مرمت کرنے کے لیے دیا ہے، چپکے سے بل ادا کراؤ اور کہنا مولوی صاحب سے بل نہ لینا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ یاد رہے دوستو، ان مولویوں میں بھی ہماری طرح کچھ برائیاں ہوں گی، آخر ہیں تو یہ بھی انسان ہی نا، لیکن یہ اس پراشوب دور میں ہمارے دین کے ورثہ کے مکمل محافظ ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ امانت امت کے علماء کو دی تھی، بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ ہمیں بھی دین کے ان خادموں کی مدد کرنی چاہیے، جیسے ابھی اس کسائی نے سکھایا۔ اپنے ارد گرد سفید پوش لوگوں کا خیال کریں جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔